اور گہری نیند سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جنات آیا اور اس نے جو ہے لات مار کے مجھے جگایا. یہ سید ابن مسیب کہتے تھے. یہ مضمون میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے کہ جنات آیا اس نے لات مار کے مجھے جگایا اور یوں کہا کہ تمہارے خاندان میں غم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. آپ جہاں بھی رہے اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. میرے پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اگر کوئی کسی بھی طرح کا پریشانی سے پریشان ہے، اس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، کئی طرح کا اس کے مسئلہ پہ مسئلہ آ رہی ہے، تو اس کو کیسے دور کرے. اس کے لیے مولانا صاحب بتا رہے کہ ایسی وظیفہ ایسی دعا بتا رہے جس کو کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے یہ سارا مصیبت پریشانی سب کا سب دور ہوگا. تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور گہری نیند سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جنات آیا اور اس نے جو ہے لات مار کے مجھے جگایا. یا اللہ، سبحان اللہ. یہ مضمون میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے کہ جنات آیا اس نے لات مار کے مجھے جگایا اور یوں کہا کہ تمہارے خاندان میں غم ہے. غم ہے ہر کسی کے اندر ہے. نہیں بدلا تب تک غم میں، ٹینشن ختم ہی نہیں ہوتا. ایک ٹینشن گیا دوسرا ایک گیا دوسرا، یعنی ہر وقت کون کوئی لائن لگی رہتی ہے، لائن لگی رہتی بے شک. تو اس جنات نے کہا میں تجھے ایک دعا سکھاؤں. سبحان اللہ. بس مدینہ منورہ کے تاجر کا قصہ سنا کر بات ختم کروں. مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم، میمون، یامین، عبداللہ بن سلام، زینب، یہ سارے نام یہودیوں کے اوپر کے لوگوں کے. حضور نے اسے برقرار رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے نہیں صلی اللہ علیہ نام وسلم. اچھے نام رہنے دے. حالانکہ حضور بعض نام بدل دیتے تھے. حضرت عمر کے لڑکے کا نام تھا، لڑکی کھیلتے کھیلتے آئی، آپ نے فرمایا کس کی لڑکی ہے؟ حضرت عمر کی. کیا نام؟ یہ کہا آسیہ، یعنی گنہگار. تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی ارے عمر یہ نام تو بدلنا چاہیے، تم نے کیسے یہ نام رکھا؟ کہ شروع سے چلا آ رہا ہے گھر کے اندر. نہیں نام بدلو، اس کا نام جمیلہ ہے. جمیلہ، اس کا نام جمیلہ. اب آج کے بعد سے آسیہ مت کہنا، جمیلہ. یہ حضرت زینب کا نام برہ، حضرت میمونہ کا نام برہ. حضور نے فرمایا کہ نہیں برہ نام نہیں، میمونہ، زینب. حالانکہ برہ کا مطلب ہے بھلائی، لیکن آپ نے وہ نام بدلا. کیوں بدلا؟ حضور بہت دور کیوں سوچتے تھے. اگر کوئی آئے اور یہ کہے برہ گھر میں ہے، یہ کہ نہیں ہے، کہاں گئی؟ ٹیوشن پر گئی. مثال دیتا ہوں، کہاں گئی؟ کہ فلاں چیز خریدنے کے لیے گئی. یعنی مسلمان کے گھر میں سے بھلائی نکل گئی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمان کے گھر میں تو ہر وقت بھلائی رہتی ہے. ایسا برہ ہے کہ نہیں ہے، کہ کہاں گئی؟ ٹیوشن پر گئی. ایسا ہر وقت برہ، بھلائی تو گھر میں رہتی ہے مسلمان کی. اپنے نام بدل دیا. سعید ابن مسیب، ان کے دادا کا نام یا ان کے نانا کا نام حسن تھا. وہ سعید ابن مسیب خود کہتے تھے کہ ہمارے دادا یا نانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تمہارا کیا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پوچھ کر کہتے تھے کیا نام تمہارا؟ یہ کہا حسن یا حزن. کہا جو بھی دونوں آتے ہیں غم. آپ نے فرمایا نام تمہارا اچھا نہیں، نام بدل دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ میرے دادا نے رکھا ہے کیسے بدلوں؟ میرے نانا نے رکھا ہے کیسے بدلوں؟ سعید ابن مسیب کہتے تھے انہوں نے جو جہالت کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے حضور کی بات نہیں مانی اور نام نہیں بدلا، آج ہمارے 100 نسلیں آ گئی، چلتے 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 یا 100 سال ہو گئے، اب تک غم ہمارے خاندان میں ہے. ہمارے خاندان میں غم ختم ہی نہیں ہوتا. یہ سعید ابن مسیب کہتے تھے. پھر اپنا قصہ سناتے تھے کہ جب مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں حالات آئے یزید کے دور کے اندر، اور اعلان ہوا کہ جو بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہے بیعت کرے، تو صحابہ چلے گئے. کوئی مکہ چلا گیا، میں اس کے آخر بیعت نہیں کریں گے. اچھا مکہ جانا ہے مکہ جاؤ، لیکن مسجد نبوی میں آنے نہیں ملے گا.
تو چنانچہ لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں اس کے ہاتھ پر کیا بیعت کریں، یہ تو جو ہے خراب آدمی ہے، سب سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی چلے گئے، عبداللہ ابن عباس بھی چلے گئے، سب چلے، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ مجھے غیرت ہے، اور مجھے غیرت یہ آئی کہ یار حضور کی مسجد اور نماز نہیں، اذان نہیں، حضور کی مسجد، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ باب السلام جو ہے، باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے، سلمہ کا مکان بھی وہی تھا، عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اس کا مکان وہی تھا باب السلام پر۔ تو اب یہ سعید بن مسیب نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کی مسجد اور یہاں نماز بھی نہیں، اذان بھی نہیں۔ تو باب السلام پر گئے سعید بن مسیب، اور جا کر کہا، جو تھا بواب، اس سے کہا کہ ایک کام کر، تو مجھے اندر جانے دے۔ تو بواب نے کہا اندر جا کر تم کرو گے کیا، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اندر تو بکرے بندھے ہوئے ہیں، اندر تو جو گھوڑے پیشاب کر رہے، پلیت کر رہے، تو جا کے کیا کرو گے؟ یہ بول رہا ہے مجھے غیرت ہے۔ یہ سعید بن مسیب نے کہا مجھے غیرت ہے کہ نبی کی مسجد اور بند۔ تو بواب نے کہا میں تجھے داخل کروں گا، تو مر جائے گا اندر، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم ہے جو بیعت کرے اس کو اندر جانے دو، جو بیعت نہ کرے اس کو اندر مت جانے دو۔ تو بیعت کرتا ہے، میں نے بیعت تو نہیں کروں گا، بغیر بیعت کیے مجھے اندر جانا ہے، یہ کہا سعید بن مسیب نے۔ تو تو مر جائے گا، تیری جوابداری ہے، تو کوئی بات نہیں، مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، حضور کے پڑوس سے مروں گا، اور کیا ہوگا۔ سبحان سعید بن اللہ۔ مسیب کہتے تھے کہ میں چلا، مجھے اس نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ ابھی جاتے ہوئے مجھے کہا کھجورے لیتے جانا، وہاں کچھ ملے گا نہیں، باقی دنیا میں تو کھجورے پانی ملتا ہے نا، بلکہ وہ آگے بڑھ کر وہ سعید 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 اس کے پاس کھجورے تھی وہ بھی دے دی، یہ بھی لے، میں تو باہر جا کے لے لوں گا، تو کہاں لے گا اندر، اور اندر جائے گا واپس آنے ملے گا نہیں، اس لیے کہ واپس تو نکلے گا تو دیکھے گا آدمی ارے اندر کیسے گیا تھے، چھپ کے رہنا وہاں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں دیکھتا رہا، گھوڑے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ گہری نیند سو گیا، اور گہری نیند سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جنات آیا اور اس نے جو ہے لات مار کے مجھے جگایا۔ یہ سعید سبحان اللہ۔ یہ مضمون میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے کہ جنات آیا، اس نے لات مار کے مجھے جگایا اور یوں کہا کہ تمہارے خاندان میں غم ہے؟ ارے وہی ہے غم، وہ دادا نے نانا نے نام نہیں بدلا، تب تک غم میں، ٹینشن میں، ٹینشن ختم ہی نہیں ہوتا، ایک ٹینشن گیا دوسرا ایک گیا دوسرا، یعنی ہر وقت کون کون لائن لگی رہتی ہے۔ تو اس جنات نے کہا میں تجھے ایک دعا سکھاؤں؟ یہ کہ سکھا۔ تو اس نے مجھے خواب میں دعا سکھائی، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ سبحان اللہ۔ عند ملیک مقتدر، قرآن میں سبحان اللہ۔ سورہ رحمان سے پہلے عند ملیک مقتدر، اس کی تفسیر میں دیکھو گے تو یہ پورا قصہ تو نہیں ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ قول ملیں گے اس کے اندر جو ہے، اور میں نے بھی لکھا ہے اس کے اندر بکھرے موتی میں۔ تو یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، اس کے بعد دعا مانگ تو تیرا غم دور ہو جائے گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ سکھا کے جو گیا وہ گیا، اس کے بعد سے ہمارے غم ختم ہونے شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ ختم ہو گیا۔ جب یہ قصہ سنا رہے تھے سعید بن مسیب تو ساتھیوں کو سناتے تھے نا، حالت بعد میں بدل گئے تو ساتھیوں کو سناتے، تو انہیں کسی نے پوچھا کہ آپ اندر تھے تو نماز کیسے پڑھتے تھے آپ؟ نماز 5 وقت کی نماز؟ تو انہوں نے جواب دیا الحمدللہ کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ 5 نماز میں پڑھتا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلتا تھا نماز کا؟ اذان تو ہوتی نہیں تھی، اذان ہو تو پتا چلے کہ وقت ہوا ہے۔ تو سعید بن مسیب روز اور یوں کہا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو کبھی حضور اذان دیتے تھے اور کبھی سبحان اللہ۔ عمر اذان دیتے تھے، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
उनकी अजान पर मैं समझता था कि नमाज की तारीखी रिवायत में लिखा है कि उनके अजान पर मैंने वो अजानें सुनी है हुजूर की। ये सैयद इब्न मुसैयब कहते थे। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखे होंगे और मौलाना साहब जो भी अमल करने को बोले हैं, जो दुआ पढ़ने को बोले हैं, उस पर आप पूरा अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे नाजरीन, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।